حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس اور بابرکت کلمات ہر انسان سیکھ لے اس سے قبر عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اولاد کی سلامتی فرشتوں کے تابع ہوتی ہے، پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے، حتیٰ کہ جنت میں تمہارا مکان مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام سیکھ گئے اور پڑھتے تھے اور ان مقدس کلمات کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدنا نعمان بن سعد فرماتے ہیں، ایک دن دارالامارت کوفہ میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں تھا کہ نواف بن عبداللہ آئے اور عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، دروازے پر 40 افراد پر مشتمل یہودیوں کا وفد حاضر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلوایا۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے تو عرض کی، اے علی، آسمانوں میں جو تمہارا رب ہے ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسا ہے، کیسا تھا، کب سے ہے اور کہاں پر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے یہودیوں سنو، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم کسی اور سے سوال کرو گے یا نہیں، بے شک میرا رب وہ ہے جو ازل سے ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا جس سے اس کا آغاز ہوتا، نہ وہ کسی شے سے بنا ہے، وہ ہماری عقل و فہم سے بالا تر ہے، اس کا جسم نہیں جو کسی مکان کو گھیر سکے، نہ وہ پردے میں چھپا ہے کہ اس کا احاطہ کیا جا سکے، وہ حادث بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، بلکہ وہ تو اس سے بھی پاک ہے کہ دیگر اشیاء کی طرح اس کی کیفیت بیان کی جائے کہ وہ ایسا تھا بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا۔ زمانہ کی تبدیلی اور ہر آن کے بعد نئی آن کے وجود سے اس کی ذات پاک پر کوئی اثر نہیں، خیالی تصاویر سے اس کی صفت کیوں کر بیان ہو سکتی ہے اور فصیح و بلیغ زبانوں سے بھی کم اٹھا اس کی تعریف کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے۔ اس کی شان یہ نہیں کہ چیزوں کے اندر پایا جائے کہ کہنا پڑے کہ وہ سب چیزوں سے جدا ہے، اور نہ ہی وہ اشیاء سے جدا ہے، جو کہا جائے کہ وہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے وہ اشیاء سے نہیں کہا جائے ان سے جدا ہو گیا، نہ ہی وہ ان اشیاء سے بنا ہے کہ کہا جائے وہ بن گیا، بلکہ وہ کیفیت سے پاک ہے، شہ رگ سے زیادہ قریب، اور وہ ہر قسم کی مشابہت سے بہت بعید ہے۔ اس کے بندوں کا کوئی لمحہ کسی لفظ کی باز گشت، ہوا کا کوئی جھونکا کسی قدم کی آہٹ، انتہائی تاریک رات میں بھی اس سے پوشیدہ نہیں، چمکتے چاند کی روشنی اس پر چھا نہیں سکتی، سورج کی روشن حالہ کی کوئی کرن اس سے باہر نہیں، نہ ہی آنے والی رات کا متوجہ ہونا اور جانے والے دن کا پھرنا، بلکہ وہ کائنات کی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہر مکان، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر انتہا، ہر مدت سے باخبر ہے۔ انتہائیں تو مخلوق کے لیے ہوتی ہیں اور حدیں اس کے غیر کی طرف منسوب ہیں۔ اشیاء خود بخود پیدا نہیں ہوتی اور نہ پہلے زمانے کے ساتھ متصف ہوتی ہیں کہ ان کے اول وقت کو ابتدا قرار دیا جائے، بلکہ رب العزت نے جو چاہا پیدا فرمایا اور ان کی تخلیق و افزائش بخش دی، اور جیسی چاہی صورت بخشی اور کیا ہی حسین صورتیں بنائیں۔ وہ اپنی بلندی و بزرگی میں یکتا ہے اور کوئی شے اس کے متقابل نہیں، اور نہ ہی مخلوق کا اطاعت کرنا اس کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ وہ دعا کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، زمین و آسمان اس کے عبادت گزار فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں، مردوں اور زندوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، بلند آسمانوں ساتوں زمین نیز ہر چیز کے متعلق علم رکھتا ہے۔ کثیر آوازوں کا جمع ہونا اسے متحیر نہیں کرتا اور نہ ہی کثیر زبانوں کا سننا اسے کسی ایک سے مشغول کرتا ہے۔ وہ مختلف آوازوں کو سننے والا اور بغیر اعضاء و جوارح انہیں جواب دینے والا، مدبر، بصیر، تمام امور کا جاننے والا اور خود زندہ آوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے بغیر اعضاء و بغیر ہونٹ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارا خدا محدود ہے پس وہ اللہ کی حقیقت سے نابلد ہے، اور جو یہ کہے کہ مکانات اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو وہ فساد میں ہے۔ اللہ عز و جل تو ہر جگہ ہے، بس اگر تو اللہ عز و جل کی ایسی صفات بیان کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کی شان کے لائق نہیں، تو حضرت سیدنا جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کی تو صفت بیان کر کے دکھا جو اس کی مخلوق ہے، حالانکہ تو اس سے بھی عاجز ہے۔ تو پھر خالق معبود عز و جل کی صفت کا کیسے ادراک کر سکتا ہے جسے نہ اونگ آئے نہ نیند؟ زمین و آسمان پر اسی کی بادشاہت ہے اور وہ بڑے
عرش کا مالک امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں بچپن میں مر جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں اور بڑا ہو کر اللہ عز و جل کی معرفت نہ حاصل کر پاؤں۔ حضرت سیدنا سعید بن ابو عروبہ فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ سبز آنکھوں والا ایک شخص آیا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم پیدائشی طور پر ایسے ہو یا کوئی بیماری ہے؟ اس نے کہا، اے ابو سعید، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ پوچھا، تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو وہاں موجود ہر شخص نے اسے پہچان لیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری نے پوچھا، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک دن میں نے اپنا تمام مال جمع کر کے کشتی پر رکھا اور یمن کی جانب چل پڑا۔ اتنے میں تیز آندھی چلی اور کشتی ڈوب گئی۔ میں ایک تخت پر بیٹھ کر کسی ساحل پر پہنچ گیا اور وہاں 4 مہینے تک گھاس اور پتے کھا کر اور چشموں کا پانی پی کر گزارا کرتا رہا۔ پھر میں نے تہیہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، یا تو مر جاؤں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میں چل پڑا اور تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایک ایسا محل نظر آیا گویا چاندی سے بنا ہوا ہے۔ میں اس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ہر طاق میں تالا لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی موتیوں کا ایک صندوق رکھا ہوا ہے اور چابیاں بھی سامنے رکھی ہیں۔ میں نے ایک صندوق کھولا تو اس میں سے بہت ہی پیاری خوشبو مہکنے لگی۔ اندر دیکھا تو وہاں ریشمی کپڑوں میں چند افراد لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ایک کو حرکت دی تو وہ بے جان تھا مگر زندہ کی طرح تر و تازہ تھا۔ میں صندوق بند کر کے باہر نکل آیا اور محل کا دروازہ بند کر کے چل پڑا۔ اتنے میں سفید پاؤں والے 2 دلکش گھوڑوں پر 2 حسین و جمیل گھوڑ سوار آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھ سے میرا واقعہ دریافت کیا تو میں نے انہیں سب حال کہہ سنایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سیدھے چلتے رہو، آگے جا کر تمہیں ایک درخت کے نیچے باغ نظر آئے گا، وہاں ایک باوقار بزرگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، تم ان سے اپنی پریشانی بیان کرنا، وہ تمہیں راستہ بتا دیں گے۔ میں تھوڑا آگے چلا تو وہ بزرگ نظر آ گئے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دے کر میرا ماجرا دریافت کیا۔ میں نے تمام ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ محل والی بات پر وہ کچھ گھبرا گئے، پھر مجھ سے پوچھا، تم نے وہاں کیا کیا؟ میں نے عرض، میں نے صندوق بند کر کے محل کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ وہ پرسکون ہو گئے اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک بادل گزرا اور اس میں سے آواز آئی، آپ پر سلام ہو۔ بزرگ نے بادل سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ بادل نے عرض کی، فلاں فلاں جگہ پر۔ ان کے پاس یوں ہی بادل گزرتے رہے حتیٰ کہ ایک سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا، بصرہ جا رہا ہوں۔ بزرگ نے اسے نیچے اترنے کا حکم دیا تو وہ ان کے سامنے نیچے اتر آیا۔ بزرگ نے اس سے فرمایا، اس شخص کو اٹھا لو اور صحیح سلامت اس کی منزل پر اتار دینا۔ جب میں بادل پر سوار ہونے لگا تو میں نے کہا، میں آپ کو اس کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، آپ مجھے اس محل گھوڑ سوار اور اپنے بارے میں ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے بتایا، جہاں تک محل کی بات ہے تو وہاں سمندر میں شہید ہونے والے ہیں جنہیں فرشتے سمندر سے اٹھا کر لائے اور ریشمی کفن دے کر صندوق میں رکھ دیا۔ وہ 2 گھوڑ سوار فرشتے تھے جو صبح شام اللہ کا سلام لے کر ان شہیدوں کے پاس آتے ہیں۔ رہا میرا معاملہ تو میں خضر علیہ السلام ہوں اور میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ مجھے تمہارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اٹھائے۔ اس شخص نے بتایا، جب میں اس بادل پر بیٹھا تو مجھے سخت گھبراہٹ ہوئی حتیٰ کہ میں اب آپ کے سامنے ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات کا تحفہ نہ دوں جو تمہیں خوش کر دے؟ اس شخص نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمایا، تم خود بھی سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو، گھر کے بچوں اور پڑوسیوں کو بھی یہ سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے اور جھگڑنے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بروز قیامت رب العالمین سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے عذاب دوزخ سے نجات کا مطالبہ کرے گی اور اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورہ ملک عذاب قبر کو روکتی ہے۔ جب عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے، یہاں سے تیرے لیے کوئی راستہ نہیں کیونکہ مجھ میں سورہ ملک محفوظ ہے، اور جب عذاب قدموں کی طرف سے آتا ہے، قدم کہتے ہیں، یہاں سے بھی تیرے لیے کوئی راہ نہیں کیونکہ یہ بندہ ہم پر سہارا لے کر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ہر رات سورۃ ملک کی تلاوت کرے، اللہ عز و جل اس کے سبب اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظہری میں اس سورت کو مانع یعنی عذاب کو روکنے والی کہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص فوت ہو گیا، اسے سورہ ملک ہی یاد تھی، جب اسے قبر میں اتارا گیا اور عذاب کا فرشتہ آیا تو یہ سورت اس کے سامنے ہو گئی۔ فرشتے نے کہا، تم کتاب اللہ سے ہو اور مجھے تمہارے ساتھ بے ادبی ہرگز پسند نہیں، میں تمہارے لیے اس مرنے والے کے لیے اور اپنے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، اگر تم اسے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رب کی بارگاہ میں چلو کر اس کے لیے سفارش کرو۔ چنانچہ سورہ ملک بارگاہ الہی میں پہنچی اور عرض کی، اے میرے رب، تیرے فلاں بندے نے مجھے تیری کتاب سے منتخب کر کے سیکھا اور میری تلاوت کی، کیا تو اسے آگ سے جلائے گا اور عذاب دے گا حالانکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں؟ اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں تجھے ناراض ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ سورہ ملک نے عرض کی، ناراض ہونا میرا حق ہے۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، جا، میں نے اسے تیرے حوالے کیا اور اس کے حق میں تیری سفارش قبول کی۔ چنانچہ وہ واپس گئی اور فرشتہ بوجھل قدموں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ پھر سورہ ملک نے اس میت کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہا، کیا ہی خوب ہے یہ منہ جو اکثر میری تلاوت کرتا تھا، کیا ہی خوب ہے یہ سینہ جس نے مجھے محفوظ کیا، اور کیا ہی خوب ہے یہ قدم جن کا سہارا لے کر مجھے تلاوت کیا جاتا تھا۔ پھر وہ قبر میں اس کا دل بہلاتی رہتی ہے تاکہ اسے وحشت نہ ہو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام نے اس سورت کو سیکھ لیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام منجیہ، نجات دلانے والی رکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے گرد آگ جلائی جاتی ہے، اگر آگ اور جسم کے مابین حائل ہونے کے لیے کوئی عمل نہ ہو تو وہ آگ اپنی طرف کا حصہ جلا دیتی ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا اور وہ قرآن کریم میں سے سورہ ملک ہی پڑھا کرتا تھا، اس پر جب عذاب قبر سر کی طرف سے آیا تو اس سورت نے سامنے آ کر اسے روک دیا اور کہا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ قدموں کی طرف سے آیا تو اس سورت نے کہا، یہ ان پر کھڑے ہو کر میری تلاوت کرتا تھا۔ پیٹ کی طرف سے عذاب آیا تو سورہ ملک نے کہا، اس نے مجھے محفوظ رکھا تھا۔ یوں وہ سورت اسے عذاب سے بچا لیتی ہے اور جنت پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنا حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔